اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں تمام محبان اہل البیت علیہم السلام کی خدمت بابرکت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ تمام محبان اہل البیت کی جانب سے اپنے آخری امام ساکن پردہ غیب حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. بزرگان ملت اور نوجوان دوستو، یہ ہم اہل البیت علیہم السلام کی نہایت سعادت ہے. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے وابستہ رکھا کہ جس گھرانے میں اس نے کبھی مصطفیٰ بنایا، کبھی مرتضیٰ بنایا، کبھی مجتبیٰ بنایا. مصطفیٰ بھی قرآن میں ہے، مرتضیٰ بھی قرآن میں ہے، مجتبیٰ بھی قرآن میں ہے. لفظ اجتباء قرآن مجید میں متعدد آیات میں آیا ہے. طوالت کے خوف سے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا، لیکن جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، وہ سورہ مبارکہ نحل جو قرآن حکیم کا 16واں سورہ ہے، اس کی 120 اور 121 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. حضرت ابراہیم ایک وہ امت تھے کہ جو اپنی جگہ پر خود امت تھے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. حنیفاً، جس دین سے وہ وابستہ تھے وہ اصل دین تھا. ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم کبھی مشرک نہیں رہے. لم یکو، کبھی مشرک نہیں تھے. یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ حضرت ابراہیم کبھی مشرک تھے اور نہ ان کی نسل جس نسل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات اور اہل البیت علیہم السلام آئے، نہ وہ نسل کبھی مشرک رہی. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. یا اللہ، یہ جو میری ذریت ہے، یہ میری ذریت مسلم ذریت ہو، تیرے اوپر ایمان لانے والی ذریت ہو، میری نسل میں کوئی مشرک نہ ہو. تو حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی کی دعا، خلیل کی دعا، شیخ الانبیاء کی دعا، خلیل خدا کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی. ایک عام نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو جناب ابراہیم کی دعا کیسے رد کرے گا؟ تو جناب ابراہیم کو اللہ نے اس پہلی آیت میں یہاں ذکر کیا، پھر ارشاد فرمایا شاکرا لانعمہ. ابراہیم
اپنے اوپر نازل ہونے والی تمام نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، شکر نعمت اور کفران نعمت، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کے اوپر عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شاکرن لانعمہ ہداہ، اپنے نعمتوں کا اللہ نے جو نعمتیں نازل کی تھیں اس کے اوپر شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے کہا اجتباہ، مجتبی بنایا اللہ نے کس کو؟ ابراہیم کو۔ وہداہ، اور مجتبی بنانے کے بعد ہدایت کی ابراہیم کی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب جس کے پاس ذرہ برابر عقل ہے وہ جانتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بہرحال رسول کریم کا صرف میں ایک ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا علی انت النبأ العظیم والصراط المستقیم، اے علی تم نبأ عظیم ہو اور صراط مستقیم ہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ اجتباہ، مجتبی بنایا۔ تو اب آج امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا ہے مجھے آپ کی خدمت میں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آغوش رسالت میں دیا، اور جب آغوش رسالت میں دیا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں جب لیا، تب امام حسن مجتبی نے اپنے پدر گرامی مولائے کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آنکھ کھولی، تو پہلی آنکھ جو کھولی تو چہرہ رسول اکرم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اہل البیت علیہ السلام کی، کیا شان علی ہے، کیا شان حسن مجتبی ہے، کیا شان حسین شہید کربلا ہے کہ جب پہلی آنکھ کھولتے ہیں تو زیارت رسول اکرم کرتے ہیں، رسول اکرم کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مولائے کائنات کا بھی ایسا ہی تھا، جب خانہ کعبہ میں رسول کریم آئے 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن جب رسول کی آغوش میں آئے تو آنکھیں بھی کھولیں، تورات کی بھی تلاوت کی، زبور کی بھی تلاوت کی، انجیل کی بھی تلاوت کی، اور قرآن کی بھی تلاوت کی۔ تو یہ آغوش رسول میں آنے کے بعد امام حسن مجتبی نے آنکھ کھولی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ہو بہو آپ کے چلنے کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے مسکرانے کا انداز، پورے کا پورا آپ کا خطبہ دینے کا انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ تو نام ہی آپ کا حسن ہے، اب آپ حسن پڑھیے یا حسن پڑھیے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ حسن ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، جب ہم حسن کے معنی دیکھتے ہیں لغت میں، لسان العرب میں جب دیکھتے ہیں، عربک لغت میں دیکھتے ہیں، عربک ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، اس کے معنی ہے جمیل۔ جمیل یعنی خوبصورت، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ بس بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کی خدمت میں کہ حسن پڑھیے اور حسین، حسن کو حسن پڑھیے یا حسن، اور حسین کو حسین پڑھیے یا حسین۔ یہ حسینوں کا خاندان تھا، یہ حسن مجسم کا خاندان تھا۔ اب اس خاندان میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم بن جائے، بنی ہاشم کا چاند بن جائے، تو ابو عباس کی کیا حسن و جمال و جلالت و عظمت ہوگی۔ بہرحال تو بزرگان ملت، میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سن 11 ہجری صفر المظفر کو 28 صفر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ تو سن 3 ہجری سے لے کر اور سن 11 ہجری کی ابتدا تک آپ زیر سایہ رسالت رہے، زیر سایہ جناب سیدہ رہے، زیر سایہ امام علی علیہ السلام رہے۔ آپ کا بچپن یہاں یہ گزرا۔ بچپن کے آپ کے بہت سے واقعات ہیں جو میں ابھی عرض نہیں کر سکتا، لیکن بس ایک گزرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ یہ سب واقعات آپ کے بچپن ہی کے ہیں۔ کون سے واقعات؟ جو قرآن میں داخل ہو گئے۔ تو جس کا بچپن ایسا ہوگا اس کی جوانی کیسی ہوگی؟ اور وہ کون سے واقعات ہیں؟ حدیث القصہ میں سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ آپ دیکھیے ترتیب دیکھیے، پنجتن پاک کو، پنجتن خمسۃ النجبہ کو حدیث القصہ کے نیچے جمع ہونا ہے۔ رسول کریم تشریف لائے۔ رسول کریم کے بعد اگر دیکھا جائے رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، شان و عظمت کے اعتبار سے مولا کائنات کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن آپ دیکھیے حدیث القصہ میں کیا ہوا، رسول گرامی تشریف لائے، اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن، کچھ عرصہ گزرا تھا کہ میرا بیٹا حسن آیا، فقال السلام علیک یا اماں، اے میری مادر گرامی آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ تو میں نے کہا علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فقال لی یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء؟ قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی۔ ابھی آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آئے حدیث قصہ والے دن، جب چادر کے نیچے رسول گرامی تشریف لائے، اور آنے کے بعد مجھے اس موضوع پہ نہیں بولنا ہے، آنے کے بعد کہا جناب سیدہ سے سلام اللہ علیہ سے کہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنی چادر یمانی کے نیچے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کے کہا کأنہ البدر فی لیلۃ کمالہ و تمامہ و کمالہ، میں رسول کریم کو ایسے دیکھ رہی تھی چادر اڑھانے کے بعد کہ جیسے 14ویں کا چاند اپنے عروج پر ہو، اپنے تمام و کمال کے اوپر ہو۔ تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولا علی آئیں، جناب سیدہ آئیں، پھر امام حسن آئیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کیوں تشریف لائے؟ یہ حدیث قصہ ہی نہیں، صرف اس میں آیت تطہیری نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ سورہ تین کی بھی تفسیر ہے جو اہل البیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین قسم ہے، تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، تین کی قسم ہے، زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس بلد امین کی، یعنی اس مکے کی کہیے، جو بعض مفسرین نے لکھا ہے، یا اس جگہ کی یا اس ملک کی یا اس شہر کی قسم ہے یہ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھے قوام سے خلق کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے امام حسن مجتبیٰ پہلے کیوں آئے تطہیر میں زیر قصہ؟ اس لیے کہ یہاں پر تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس میں سورہ تین میں وہ تین سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کی ذات ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی ذات ہے، اور طور سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے، اور بلد الامین سے مراد کس کی ذات ہے؟ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی پہلے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر طور سینین مولا کائنات آئے، اور ان سب نے پناہ لی کہاں آ کر؟ بلد امین، ذات رسول کریم کے پاس آئے یہ سب۔ اور یہ بلد امین جس دھرتی کے اوپر، جس زمین کے اوپر تھا، وہ بلد امین کیا ہے؟ وہ بلد امین کس جگہ تھا؟ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں، وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے۔ تو اب آپ نے غور فرمایا، اسی لیے سب سے بعد میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، اس لیے کہ جو منتظم ہوتا ہے، جو آرگنائزڈ کرتا ہے پروگرام کو، وہ کہیں بھی آ کے بعد میں آتا ہے، وہ پہلے نہیں، بلکہ پہلے سب مہمانوں کو اندر لاتا ہے، اس کے بعد دیکھ لیتا ہے کوئی مہمان تو نہیں رہا، کوئی انتظام میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں اور کہا کہ جب ہم سب
کمال تک پہنچ گئے۔ کب کمال تک پہنچے؟ جب ذات جناب سیدہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ذات حدیث قصہ میں یہ بچپن ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد امام حسن کی ذات کہاں پر؟ مباہلے میں۔ پھر کبھی رسول کریم دونوں نواسوں کو اٹھا کر کہتے تھے کہ الحسن والحسین عینایا، حسن و حسین میری دونوں آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جس کو جوان ہو کر جنت میں جانا ہے وہ تو مولا امام حسن امام حسین کو ماننا پڑے گا۔ یہ رسول کریم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت جو ہے کمال کا نام ہے اور جنت میں نقص نہیں ہوگا۔ اب جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ فلاں صاحب بوڑھوں کے جو ہیں وہ سردار ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ جو بوڑھوں کے سردار ہیں، بوڑھا ہوگا ہی نہیں تو پھر کہاں سے سردار ہو جائے گا جنت میں بوڑھوں کا؟ صرف جوانوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بچپن کی کچھ باتیں ہیں کہ جو اس کے بعد پھر عید کے کپڑے آنا، امام حسن اگر امام حسین کے لیے آئے تو امام حسن کے لیے بھی آئے، اگر کاندھے پہ امام حسین کو سوار کیا تو امام حسن کو بھی سوار کیا، اگر سجدے میں حالت سجدہ میں امام حسین آئے تو امام حسن مجتبیٰ بھی حالت سجدہ میں پشت رسول پر آئے، روایت ملتی ہے اس میں بھی۔ اگر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان تو ساتھ میں بیان کرتے تھے رسول کریم، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین امامان قام او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے قامہ چاہے ایک قیام کرے، یعنی امام حسین علیہ السلام قیام کرے، او قعدا چاہے ایک صلح کر کے بیٹھ جائے۔ یہ رسول کریم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرا ایک بیٹا صلح کرے گا، ایک بیٹا جنگ کرے گا۔ جب ظاہر سی بات ہے رسول کریم کی دونوں سیرتیں ہیں، رسول کریم کی جنگیں بھی ملتی ہیں، رسول کریم کی صلح بھی ملتی ہے۔ اب جب کچھ لوگ نادان لوگ یا ناصبی نواسب جو اہل البیت کے دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کبھی بھی کوئی بھی ہمارا امام ہمارا کوئی بھی کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ سورہ رعد کی 17ویں آیت ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی اور اطاعت کر لیتا، بیعت یعنی اطاعت اگر کر لیتا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو خدا کی قسم تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو ہمارے یہاں جو حق کا سلسلہ ہے، آدم حق ہے، شیطان باطل ہے، نوح حق ہے، نوح کے بیٹا باطل ہے، ابراہیم حق ہیں، نمرود باطل ہے، موسیٰ حق ہیں، فرعون باطل ہے، عیسیٰ حق ہیں، عقیدہ تثلیث کو ماننے والے باطل ہیں، محمد عربی حق ہیں، ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان باطل ہیں، علی ابن ابی طالب حق ہیں، ان کے زمانے کے جو عناصر ہیں وہ ان کے مقابلے پہ آنے والے باطل ہیں، معاویہ حسن مجتبیٰ حق ہیں، معاویہ باطل ہے، حسین حق ہیں، یزید باطل ہے۔ تو جس طریقے سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معاویہ حسن مجتبیٰ سے علیہ السلام سے بیعت طلب کرتا تو امام حسن مجتبیٰ بھی اس کے خلاف ایسے ہی قیام کرتے جیسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، اس لیے کہ حق کبھی باطل کی بیعت ہی نہیں کر سکتا۔ اور معاویہ، میں نہیں کہتا، تمام اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ معاویہ کا کردار اچھا نہیں تھا، شرابیں اس کے یہاں تھیں، زنا وہاں معاویہ کے یہاں ہوتا تھا، بہت سی چیزیں تھیں، میں عرض نہیں کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے تفصیل، ورنہ میرے پاس بہت سے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کے کتابوں سے موجود ہیں، تو ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی امام حسن نے صلح اور چیز ہے۔ اب بھائی اگر صلح رسول کریم نے صلح حدیبیہ کفار مکہ سے کی تو کیا بیعت کی کفار مکہ کی معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ بھائی صلح اور چیز ہے، صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پیس، اب
فائر ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف جو ہے جنگ بندی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے، تو وہ جو جنگ بندی ہوتی ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی تم اتنے دن حملہ نہیں کرو گے، ہم اتنے دن حملہ نہیں کریں گے، نہ تم حملہ کرو گے نہ ہم حملہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں معاہدہ. ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اگر کافروں سے صلح کرنے سے رسول کریم کی ذات نہ صرف یہ ہے کہ کوئی اس میں تنزلی نہیں ہوئی، ان کی ذات کی توہین نہیں ہوئی، بلکہ آپ دیکھیے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے جنگ خندق ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ غزوہ تبوک ہوا، ذات السلاسل ہوا، یہ سب ہوا، لیکن کسی کو بھی اللہ نے فتح عظیم نہیں کہا. لیکن جب رسول کریم نے سن 9 ہجری میں صلح کی ہے یا سن 8 ہجری میں، تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. صلح رسول کو فتح مبین کہا. تو یہ تو سیرت رسول کریم پر عمل کیا تھا رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی. تو صلح اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے. اور پھر ساری شرطیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رکھی تھیں، اور جو شرط رکھتا ہے وہی بہادر ہوتا ہے، جو شرط رکھتا ہے وہی حاوی ہوتا ہے. اور اس نے باقاعدہ نیچے سائن کیے تھے کہ میں آپ کی تمام شرطوں کو مانتا ہوں، آپ کی تمام شرطوں کو تسلیم کرتا ہوں. تو بہرحال یہ بچپن سے لے کے جوانی تک بہت سے واقعات ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. اگر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو اس میں بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، لیکن بس ایک دو واقعات چھوٹے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور وہ واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ یہ خلافت ثانیہ کا دور تھا، یعنی مسلمانوں کے جو دوسرے نمبر کے خلیفۃ المسلمین ہیں ان کے زمانے کی بات ہے کہ کسی فرد سے قتل ہو گیا. پولیس گھوم رہی تھی خلیفہ کی. وہ پولیس جو گھوم رہی تھی تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چھرے سے خون ٹپک رہا ہے. اس کو پکڑ لیا. اس کو جب پکڑ لیا لے گئے. اس نے کہا قتل تم نے کیا ہے؟ اس بیچارے نے ڈر کے کہہ دیا ہاں میں نے کیا ہے. اب اس کے بعد سزا کا اعلان ہوا کہ بھائی اس کی گردن ماری جائے گی، اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ قصاص کا مسئلہ تھا. تو جب اس کے لیے اعلان ہوا اور اس کی گردن مارنے جا رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. اب معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا. جب پیچیدہ ہو گیا تو اب مسئلہ حل ہوا ہی نہیں. کیا کریں، کس کو قاتل مانیں؟ ایک کو چھرے کے ساتھ پکڑا ہے خون ٹپکتے ہوئے، ایک کہہ رہا ہے قتل اس نے نہیں کیا جس کو تم نے چھرے کے ساتھ پکڑا ہے، قتل میں نے کیا ہے. تو کہا کہ اب کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ 2 قاتل ہو گئے. خلیفہ کی پولیس کسی کو پکڑ کے لائی، قاتل ہونے کا دعویٰ کوئی اور کر رہا تھا. تو کیسے کریں؟ آخرکار پھر وہی ہوا جس کے لیے اکثر خلیفہ ثانی کہا کرتے تھے کہ اگر دوسرے خلیفہ نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ٹھیک ہے. آخرکار کیا ہوا؟ یہ پورا دربار اٹھ کے مولا علی کے گھر گیا. سبحان اللہ. علی نہیں آئے، علی کو بلانے کی جرأت کسی میں نہیں تھی. یہ سب جاتے تھے وہاں فیصلہ کرانے. گئے اور جب پہنچے مولا علی کے گھر کہا کیا قضیہ ہے؟ تو کہا یہ ماجرا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے. کہا کہ یہ مسئلہ تو میرا بیٹا حسن بھی حل کر سکتا ہے. ایک صلوات فرد محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا. امام حسن مجتبیٰ نے قضیہ سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اس کے لیے بھی معافی ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے، اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، جس کو موقع سے پکڑا تھا چھرے کے ساتھ وہ اس کو بھی معاف کر دو، اور جو کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا ہے کہ اس کو بھی معاف کر دو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے مولا علی موجود ہیں اور تمام صحابہ موجود ہیں. سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، دیگر تمام صحابہ بھی موجود ہیں. تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی
کہ قرآن مجید نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کا قتل انسان کا نفس کا بغیر کسی جرم و خطا کے کیا ہو تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا، ایک انسان کی زندگی بچائی، ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچا لی۔ اب یہ تو بہت عجیب قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہوا، ماننا پڑا، مگر اب اس شخص سے پوچھا جس کو پکڑا تھا کہ جب تم کو پکڑا اور تم نے قتل نہیں کیا تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ کہنے لگے میں انکار بھی کرتا تو یہ مانتے نہیں، کیونکہ میری چھری سے خون ٹپک رہا، میں دمبا ذبح کر کے آ رہا تھا تو یہ سمجھے میں نے قتل کیا ہے، لہٰذا میں انکار نہیں کر سکا۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں اٹھے؟ اگر اس کو سزا ہو جاتی وہ مر جاتا تو تم کیوں اٹھے؟ تو کہا کہ میں اس لیے اٹھا کہ مجھ سے ایک قتل تو ہو ہی گیا تھا غلطی سے، اگر یہ بھی مارا جاتا تو میں دوہرے قتل کا مجرم بن جاتا اللہ کے نزدیک۔ تب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ اگر اس شخص نے ایک قتل کیا تو ایک بچا بھی لیا، اس لیے یہ بھی قابل معافی ہے، اور وہ اس لیے قابل معافی ہے کہ اس نے تو قتل کیا ہی نہیں تھا پہلے والے نے۔ تو بس بزرگان ملت در اہل البیت پہ آئیے، علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا، ہر چیز در اہل البیت پر ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہو مثبت اور اہل البیت کے در پر نہ ہو۔ بس ایک چھوٹا سا قول امام حسن مجتبیٰ کا اور اس کے بعد ختم دعا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ادب لمن لا عقل لہ، وہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کے پاس ادب نہیں ہوتا۔ اب اسی کو میں پلٹ دوں اگر ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں، کہ جو بے ادب ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، لہٰذا اخلاق ایک عظیم نعمت ہے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَسَاقِطُ الذُّنُوبَ مِنْ بَنِي آدَمَ كَمَا يُسَاقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جس طریقے سے تیز و تند ہوا درخت کے پتوں کو درخت سے جدا کر دیتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم و اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے کریم، سب سے زیادہ سخی، ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا، کوئی بھی آئے، دوست آئے، دشمن آئے، اپنا آئے، پرایا آئے، امیر آئے، غریب آئے، اجنبی آئے، جان پہچان والا آئے، سب کے لیے دسترخوان 24 گھنٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچھا ہوا رہتا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کریم اہل البیت علیہم السلام کے واسطے اور وسیلے سے اور ذریعے سے جو مومنین و مومنات پریشان ہوں، خاص طور سے روزگار سے پریشان ہوں، یا اللہ بحق امام حسن مجتبیٰ کریم اہل البیت علیہ السلام ان کے روزگار کو بہتر سے بہتر بنا، ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما، اپنے آخری حجت قائم آل محمد حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔